سر اگر خلاصتاً عرض کر دیں گزشتہ کلاس کا جو اسباق تھے اس میں سے جو اہم باتیں اگر خلاصتاً عرض کر دیں. مختصراً یہ ہے کہ نبی فقہ اسلامی ہر یعنی کہ جس طرح تدوین قرآن ہے اور اسی طرح تدوین حدیث ہے اور اسی طرح دیگر علوم ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے. تو اسی طرح فقہ اسلامی جو ہے، اصول فقہ اسلامی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. وہ بھی نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے اور یہ اب موجودہ دور تک جو ہے نا عرصہ ہے. تو اس کو بنیادی طور پہ یعنی کہ اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے ان کے فنون کے حساب سے، مگر ان کی بیسیکلی جو بنیادی جو تقسیم 6 ادوار میں تقسیم کی گئی ہے. پہلا دور جو ہے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ ہے. وہ کبار صحابہ جو تھے، یہ تقریباً یہ خلفاء راشدین کا 30 سال کا عرصہ ہے، یعنی 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک. اور نبی علیہ السلام کا نبوت، جو ہی نبی علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اس زمانے سے وہ یعنی کہ پہلا دور اسٹارٹ ہے، اور نبی علیہ السلام کی مثال تک جو ہے. پھر اس کے بعد تیسرا دور جو ہے یہ عہد صغار صحابہ کا ہے اور تابعین کا ہے. یہ تقریباً 1 صدی یعنی کہ عرصہ، یعنی کہ 60 سال بنتے ہیں. یعنی خلفاء راشدین کے بعد جو ہے 101 ہجری کے لگ بھگ جو ہے نا یہ صغار صحابہ اور تابعین کا عرصہ میں شمار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا چوتھا دور ہے وہ ایک مستقل یعنی کہ وہ فقہ جو ہے ائمہ کی یعنی کہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر جاتی ہے. اور یہ تقریباً 3 صدیوں تک یعنی کہ محیط عرصہ ہے. یعنی اس میں 4 ائمہ اور فقہ جعفریہ، اسی طرح اور دیگر علوم اور تدوین ہوتی ہے. فقہ یعنی تدوین کا یہ زمانہ ہے اور بڑی بڑی شخصیات فقہ میں نمایاں جو ہے ان کا عرصہ ہے. پھر چوتھا 5واں دور جو ہے جس میں ائمہ کے مسائل یعنی کہ 7ویں 8ویں ہجری جو ہے، اس میں ائمہ کے مسائل پہ تحقیق پہ کتابیں لکھی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے یعنی مسائل پہ جو اجتہادات جو تھے ان پہ تحقیق کرنے کا سلسلہ شروع ہوا 700 ہجری اور نصف فارسہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ چھٹا دور جو ہے محض تقلید کا زمانہ ہے، جس میں یہ تقریباً 13ویں صدی ساڑھے سے شروع ہوتا ہے. اب تک زمانہ شروع ہے. یہ تقریباً یعنی کہ محض تقلید پہ ہمارے یعنی اجتہادات کا باب جو ہے یعنی کہ کم ہو گیا اور لوگ سارا محض تقلید پہ اتفاق کرنے لگے. تو یہ چھٹا دور میں شمار کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی 6 ادوار میں تقسیم ہے. پہلے خاکے میں یعنی فقہ کیا ہے، فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. تو فقہ جو ہے بیسیکلی اس کی لٹرلی میننگ جو ہے لغوی معنی وہ سمجھ کو پھیرنا ہے، پرکھنا سمجھنا اس کو کہا جاتا ہے. اور اصطلاحی تعریفات بھی یعنی کہ مختلف ہے، اور اس میں ہر ائمہ اس میں بنیادی یہی ہے اصطلاحی تعریفات میں کہ شرعی احکامات کو جو نا سمجھنا، اس کے اصول جو ہے تو اس کو وہ یعنی فقہ کہا جاتا ہے. اور شریعت اور فقہ میں یعنی فرق کیا ہے، یعنی کہ اس میں تو فقہ جو ہے یہ ائمہ کی علماء کرام کی ایک سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے. وہ یعنی کہ وہ متفق بھی ہو سکتی ہے، مختلف بھی ہو سکتی ہے. شریعت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف سے واضح چیزیں ہوں، ان کا اللہ کا حکم ہو، نبی علیہ السلام کا حکم ہو، اس کو شریعت کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ الہامی ہے، اور جو فقہ ہے وہ الہی یعنی کہ وحی کے ذریعے ہے شریعت. اور فقہ جو ہے انسان کی سمجھ کے مطابق ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت کے موافق بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو فقہ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں میں آپ فرق واضح کر پا رہے ہیں فقہ اور شریعت میں. اس کی یعنی کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ میں صحابہ کو بھیجا، تو ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا عصر کی نماز آپ جو ہے نا فلاں قبیلے میں پڑھیں گے. تو
تو جب صحابہ گئے تو راستے میں ہی عصر کا ٹائم داخل ہو گیا. تو ایک کچھ صحابہ کی جماعت نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہاں پہ پڑھنی ہے تو ہمیں وہیں جا کے پڑھنی ہے. دوسروں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیں جو نا جلدی وہاں پہنچنا ہے تاکہ وہاں پہ ہم عصر کی نماز پڑھیں. تو لہٰذا اب ٹائم داخل ہو گئے, ہمیں یہیں پہ پڑھنی ہے. تو جنہوں نے یہ سمجھ تھی تو انہوں نے وہیں پہ نماز پڑھ لی, اور جنہوں نے سمجھا کہ وہیں جا کے پڑھنی ہے تو انہوں نے وہاں پہ پڑھا. تو نبی علیہ السلام دونوں کی رائے پہ یعنی خاموش رہے, دونوں کی رائے میں کسی کو غلط نہ کہا. تو یعنی حکم ایک ہی تھا, شریعت وہی نبی علیہ السلام کا حکم تھا, تو صحابہ نے مختلف سمجھا. تو یہ دونوں یعنی کہ ایک انسان کی سمجھ جو حکم میں یہ فقہ ہے, اور جو حکم تھا نبی علیہ السلام کا وہ شریعت ہے. جس طرح شریعت میں خمر جو ہے شراب حرام ہے, تو اس پہ قیاس کر کے جتنے بھی نشاوات چیزیں ہیں وہ حرام. تو ہماری یہ فکر ہوگی, سمجھ ہوگی کہ یہ فلاں فلاں چیز میں اچھا ہے, تو یہ لہذا اسی حکم میں قادر آتی ہے. اچھا, اسی طرح فقہی احکامات کی قسمیں ہیں. فقہی احکامات کی یہ میں آپ کو مختصر تعارف کرا رہا ہوں. فقہی احکامات کی بنیادی طور پہ دو, یعنی کہ ایک فروعی احکامات ہوتے ہیں, دوسرے کلی ہوتے ہیں. تو اس میں یعنی شریعت میں فقہ میں دو مسائل, دو اقسام. تو اسی طرح یعنی کہ اقسام میں سے یہ ہے کہ یعنی کہ ایک کلی مسائل ہوتے ہیں یعنی کہ اصول ہوتے ہیں, دوسرے فروع ہوتے ہیں. بنیادی طور پر دو مسائل میں احکامات میں ڈسکس کیا جاتا ہے, ان میں مسائل کو بیان کیا جاتا ہے, ایک اصول اور فروع. یہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں نظر آئے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہم نے جو آپ نے لیکچر وہ نہیں پڑھا تھا, وہ دوسرا ہے کہ قرآن فقہ کے جو مصادر ہے وہ بنیادی طور پہ دو ہے. یعنی قرآن مجید ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ بنیادی ہے. پھر اس کے بعد اجماع و قیاس ہے. شریعت کے ثانوی مصادر جو ہیں دوسرے یعنی وہ ہیں استحسان ہے, استصلاح ہے, عرف و رواج ہے, استصحاب ہے, سد و ذرائع ہے, پچھلی شریعت ہے, قول صاحب بھی ہے. یہ یعنی کہ فقہ کی دوسری ثانوی مصادر ہے. تو ہم جو ہے بنیادی مصادر کی طرف آئیں گے, ان کی ہم پڑھیں گے. پہلے سب سے پہلے قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کی تاریخی ہم دیکھیں گے تو وہ نبی علیہ السلام جب 40 سال کی عمر میں آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی. نبوت کی ذمہ داری آپ علیہ السلام پر سونپی گئی. تو یہ حام فیل کا 40واں سال تھا, اور نبی علیہ السلام کی عمر 41 سال کی تھی. اور یہ ہجرت سے یعنی کہ ہجرت سے یعنی 13 سال پہلے کا عرصہ ہے. نبی علیہ السلام نے 13 سال مکی دور جو شمار کیا جاتا ہے نبوت کا, وہ یعنی کہ یہ قرآن مجید کی یعنی ابتدا وہی کی ابتدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں تقسیم کی گئی ہے, ایک مکی دور ہے, ایک دوسرا مدنی دور ہے. مکی دور جو ہے 13 سال کا عرصہ ہے, اور مدنی دور جو ہے 10 سال کا عرصہ ہے. تو قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم, علم اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. اللہ پاک نے 5 آیات نبی علیہ السلام پہ نازل فرمائی. تو اس کی ہم جب حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو خواب دیکھتے تھے شروع میں, اور جو خواب دیکھتے تھے صبح کو وہی رونما ہوتا تھا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام ہر رمضان کے مہینے میں یتعبد اعتکاف کرتے تھے, یعنی کہ آج کی شرعی اسلام میں وہ نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے, اور پورا رمضان جو ہے نا الگ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے, غور فکر کرتے تھے, اور اللہ کے یاد میں ہوتے تھے. تو اس عرصے میں ہر رمضان میں نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا. تو یہ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نقاب دکھائے, اور جو تھے شجر و حجر نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھتے تھے, اسلام کرتے, اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो ये हमें हदीस में मिलता है नबी अस्सलाम की इब्तिदा वही की। तो फिर अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन से नाज़िल फरमाया, उन्होंने ये सूरह इकरा, उन्होंने कहा कि इकरा आप पढ़िए। तो आपने कहा माना बेकारी में बड़ा बनने वाला नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने वो जब गले लगाया, तो तीसरी 3 दफा आपको फरमाया गया कि आप पढ़ें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माना भिखारी। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि उम्मी थे, यानी कि पढ़े लिखने वाले, यानी कि में से नहीं थे, यानी जो उलूम था। तो अल्लाह फिर उस वक्त तीसरी तीसरी दफा के बाद जो है नबी अलैहिस्सलाम को किया वही कहा, यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये इब्तिदा होती है। फिर इंता अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत नाज़िल फरमाया, अहकामात में आखिरी आयत ये नाज़िल होती है। तो ये 13 साल का अरसा है। इसी तरह 10 हिजरी और जुल्हज आखिरी आयत जो नाज़िल हुई है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि ये अल्लाह पाक ने आप पे दीन आज मुकम्मल किया और आप पे नेमतें तमाम की, और आपके लिए आप दीन आपके लिए राजी, अल्लाह पाक इस्लाम में दीन पे आपके से राजी हुआ। तो ये 22 साल 2 महीने और 22 दिन का अरसा है, ये तो मुकम्मल कुरान मजीद जो कुरान नाज़िल हुआ है। इसी तरह कुरान पाक के नाज़िल होने में जो इब्न इसाक बड़े मौरख हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक ये कुरान पाक जो नाज़िल हुआ, पहली हुई नाज़िल हुई तारीख ये 17 रमज़ान मुबारक है। ये बदर का मकाम, और ये और जो है कुरान एक ही दिन है, इस आयत से इस दलाल किया है। इन यौमुल फुरकान यौमुल तक़ील जमआन, क्या तुमने ईमान, इन कुंतुम आमनतु, तुम जब ईमान ले आए अल्लाह पे, वो जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पे, यौमुल फुरकान जो दिन है, फुरकान फर्क करने वाला दिन, यौम तक़ील जमआन जब दो ग्रोह दो जमातें आपस में मिली। तो ये आयत जो पिछली यौम तक़ील जमान, ये बदर मुराद है। वो इन कुंतुम आमनतु बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना, जो हमने नाज़िल किया अपने बंदे पे। तो ये अंज़लना जो है ये बदर से दोनों की रब से है। तो ये बदर ये कंफर्म है कि ये 17 रमज़ान मुबारक को हुई है। तो इससे इब्न इसाक और दीगर मुफस्सिरीन के यहाँ ये कि ये कुरान मजीद जो है 17 तारीख को की पहली वही नाज़िल हुई है। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। तो इसमें ये कि साल मुख्तलफ है, तारीख और महीना एक ही है, बदर का और कुरान पाक के नाज़िल होने का। इसी तरह कुरान पाक जो है मुतफर्रिक नाज़िल हुआ है। मुतफर्रिक से मुराद ये है कि यानी कि जुमलतुल वाहिद, एक ही दफ़ा पूरा सहीफ़ा कुरान मजीद किताब नाज़िल नहीं किया गया, बल्कि वाक़यात और माम जो थे, जो या कोई सवाल करता था, उस हिसाब से अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाज़िल किया है। अच्छा, कुरान पाक का हमने शायद आपकी क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, ये कुरान मजीद का नुज़ूल जो है 2 तरीक से हुआ है। एक यानी आसमान ज़मीन पे नाज़िल हुआ है, ये कुरान मजीद इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र पे नाज़िल किया। तो इस तरह और भी आयात हैं जो कुरान की, यानी एक ही जुमला तो आयत अल्लाह पाक ने नाज़िल किया है, यानी आसमान ज़मीन पे, यानी ऊपर ज़मीन के ऊपर जो आसमान वहाँ पे, फिर वहाँ से जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 23 साल का लगभग अरसा है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल करते थे, वहाँ से अल्लाह पाक की इजाज़त के मुताबिक। तो यानी कि तो ये 23 साल का अरसा बनता है। पहले तो आसमान ज़मीन पे, फिर उसके बाद जो है वो पूरा मुकम्मल कुरान मजीद फिर वहीं से ज़मीन पे 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ है। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने दीगर बहुत सी आयत हैं जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, वक़ालू लौला अनज़ला अलैहि कुरान जुमलतुन वाहिदा, वो कहते हैं मुशरिकीन मक्के के जो मुनकिरीन थे कि उन पे जो है कुरान मजीद एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाज़िल हुआ। कज़ालिक नुसब्बित बिही फुआदक वरतलनाहु तरतीला, ताकि हमने इसलिए किया है कि ताकि आपके दिल को जो ना तस्बीत दें, आपको मजबूत करें,
ورتلنا ترتیلا، اور اب ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی کہ متفرق یعنی کہ نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں بیچ میں بھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے وہ قرآن ایک فرق نہ لتقرا والا ناس، ہم نے قرآن کو یعنی کہ متفرق کیا ہے تاکہ آپ جو انسانوں پہ پڑھیں اعلیٰ مقصد ایک عرصے تک۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو اس لیے ٹکڑوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، اور ہم اس کی بتدریج نازل کیا ہے، یعنی اللہ پاک نے تدریجاً جو ہے نازل فرمایا ہے۔ اچھا، قرآن مجید جو اب یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن کا عرصہ ہے۔ اسی طرح مکی زمانہ جو ہے اس کا جو عرصہ ہے ان 22 سالوں میں، یہ 13 سال 5 مہینے اور 13 دن کا عرصہ بنتا ہے، جس میں قرآن مجید مکی دور میں نازل فرمایا گیا ہے۔ اچھا، اس کی ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ابتدا 17 رمضان مبارک کو 41 ولادت کے نبوی سال پہ ہوئی ہے، وہ یہ ان کی مکی زمان کا جو آخری یعنی کہ دور ہے وہ ہے یکم ربیع الاول، اور 54 یعنی کہ 54 عمر تھی نبی علیہ السلام کی، اس تک ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی 54 سال عمر تھی اس وقت تک جو ہے اللہ پاک نے یہ مکی دور میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح مدنی جو عرصہ ہے وہ 9 سال 9 مہینے اور 9 دن کا عرصہ ہے۔ یہ مکی دور کی ابتدا جو ہے وہی کی یہ یکم ربیع الاول سے، یعنی کہ مکی ہجری کا آخری جو دن ہے اسی سے شروع ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی 54 ولادت نبی پہ ابتدا ہے، اور 9 ذی الحج اور 9 ذی الحج کے دن نبی علیہ السلام کی 63 سال عمر میں یہ آخری وحی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ احکامات میں یہ سن 10 ہجری یعنی ہجرت کے 10 سال پہ یعنی کہ عرصہ محیط ہے۔ اسی طرح قرآن کا جو ہے یعنی کہ 19 جو تقریباً پارے جو ہیں اسے وہ مکی ہیں، اور 11 جو ہیں 30 میں سے 11 وہ جو ہے مدنی حصہ ہے۔ آپ میں کوئی جانتا ہے بتا سکتا ہے کہ مکی کی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ علوم قرآن نے آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے سیمسٹر میں۔ سر 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ صحیح سر، یعنی کہ صورتوں کی تعداد جو ہے اور آیات کی وہ مکی ہے، کیونکہ 13 سال کا عرصہ ہے، اور 11 وہ جو ہے کم عرصہ جو ہے مدنی عرصہ ہے۔ اسی طرح کاتبان وحی جو ہے یہ تقریباً جو وحی لکھنے والے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام جب وحی نازل ہوتی تھی پھر صحابہ جو لکھنے والے ہوتے تھے پڑھنے والے تو ان کو بلا کے وہ لکھوا لیتے تھے مختلف یعنی کہ اشکال میں، یعنی تختیوں پہ چمڑے کی پتھروں کی تختیوں پہ لکھایا جاتا تھا، اور ایک مقام تھا وہاں مسجد نبی میں، وہاں پہ وہ جمع ہوتا تھا، اور اس کی ایک کاپی جو ہے ایک نقل جو ہے وہ صحابی کی کاتب نبی وہی جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس میں خلفائے راشدین یعنی خلفائے اربعہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کاتبان وحی میں شمار ہیں۔ اسی طرح عمرو بن فہیرہ ہیں، ابی بن کعب ہیں، زید بن ثابت ہیں، معاویہ بن سفیان ہیں، اس طرح دیگر اور صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی مکی اور صورتوں اور مدنی صورتوں میں جو خصوصیات ہیں ان میں امتیازیات ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ تو عموماً جو مکی صورتیں ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، اعجاز کے ساتھ ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں اور جو آیات ہیں وہ عموماً طویل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں جو اللہ پاک نے جو خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے عموماً خطاب کیا ہے اکثر، کیونکہ وہاں پہ مکے میں مسلمانوں کی قلت تھی اور مشرکین اور غیر یعنی کہ وہ ان کی اکثریت تھی، تو اللہ پاک نے دعوت دے رہے تھے ان کو، تو ان کو خطاب عموماً یا ایھا الناس سے کیا گیا ہے،
اور اسی طرح مدنی عرصہ اہل ایمان کی کثرت کا اور غلبے کا ہے، تو اس میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح یا اہل الکتاب کا بھی آپ کو خطاب نظر آئے گا، اور بہت سے ہیں، من اکثر جو یا ایھا الذین آمنوا سے وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اسی طرح تقریباً 7 آیات یعنی کہ جگہ پہ اللہ پاک نے مدنی عرصے میں جو ہے یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے، تقریباً 7 آیات ہیں جو مدنی ہیں، اور مگر ان کا یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح مکی صورتوں میں فقہی مسائل بالکل نہیں پائے جاتے، یعنی کہ اس میں آپ یعنی کہ توحید وحدانیت اللہ پاک کی ذات مبارک، اسی طرح آخرت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، اور انبیاء کرام اور سابقہ امتوں کے احوال کے بارے میں اللہ پاک جو مدنی مکی جو دور ہے اس میں اس آیات کا موضوع ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح مکارم الاخلاق کی ترغیب دی جاتی ہے، جنت دوزخ کے بارے میں ان کی ترغیب دی جاتی ہے، ان کے بارے میں وعد و وعید کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی مشکلات کے بارے میں ہمیں مکی دور میں ملتا ہے، اور مدنی دور میں ہمیں جو ہے جہاد احکامات ہے، حج ہے، اور دیگر احکامات جو ہے وہ ہمیں مدنی دور میں ہمیں قرآن کی حیات میں مضمون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید کی بیسیکلی بنیادی چیزوں میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ آیات کی جو موضوع کے حساب سے تقسیم کی گئی ہے وہ 3 حصوں میں کی گئی ہے۔ ایک آیاتیں جو ہیں مجموعہ جو خدا اللہ پاک اور اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یعنی کہ ایمانیات پہ یعنی کہ اللہ پاک کی آیات کا ان میں ہمیں موضوع ملتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ عقائد و ایمانیات کا جو موضوع ہے آیات میں، یہ علم کلام میں اور علم اصول دین میں اس میں بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیات ہیں جو اعمال جو ہے قلبیہ جو ہیں ان کے متعلق ہوتی ہیں، جس کو علم اخلاق کے بارے میں کہا جاتا میں موضوع بنایا جاتا ہے، یا اس میں بحث کی جاتی ہے۔ اور تیسری آیات جو ہیں وہ جو ہے انسان کے جو اعمال ظاہریہ ہیں، یہ ظاہر سے جو عمل ہوتے ہیں، جواہر سے، اپنے اعضاء سے ہوتے ہیں، تو وہ ہے اس پہ جو احکامات ہیں، آیات ہیں، وہ فقہ میں اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی کہ جو قلبی معاملات ہیں، جس سے حسد ہے، بغض ہے، اور محبت ہے، اور جو تمنائیں ہیں، غرائز جو اندر کے باطنی انسان کے معاملات ہیں، اعمال ہیں، اس کو بس وہ اخلاق میں اور زہد و تقوی و تصوف میں اس کی بحث ہوتی ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، یا جو اچھے اعمال اخلاق ہیں ان کو پروان چڑھانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور تیسری جو آیات ہے وہ جو ہے ہم جو اب یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اس لیے فقہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آیات جو انسان کے جوارح سے، ہمارے اعمال ظاہری اعمال ہیں، اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے قرآن مجید کی جو احکام اور مضامین کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی تقسیم ہے، انہوں نے 5 یعنی کہ حصوں میں کی ہے، جس کو علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ آیات احکامات یعنی کہ عقائد کے ہیں، یعنی کہ عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں۔ جو دوسری آیات یہ ہے جو ہے یہ تفکیر فی اعلیٰ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں۔ تیسری ہے یہ تفکیر بھی ایام اللہ کے، یعنی کہ ایام جو ہے دن ان کے بارے میں۔ تیسری جو ہے یعنی کہ بعد الموت، مرنے کے بعد جو ہے اس کے بارے میں آیات ہے۔ اور چوتھی جو ہے 5ویں جو ہے
وہ ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ ماسب بعد الموت یعنی مرنے کے بعد جو ہے ان کے بعد یعنی کہ آخرت کے بارے میں آیات۔ اسی طرح قرآن مجید کی نزول پہ جو ہے ہم نے جو آپ نے علوم قرآن پڑھا ہے وہ سارے یعنی کہ اسی طرح قرآن مجید کی تدوین جو ہے نبی علیہ السلام نے، آپ کو میں نے کاتب وہی لکھتے تھے، پھر وفاد کرام کثرت سے شہید ہو رہے تھے، خاص طور پہ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑی گئی تو بہت سے صحابہ شہید ہوئے، تو اس وقت جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابو بکر صدیق کو کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ وفاد کرام جنگیں ہوتی رہے، اس طرح نہ قرآن جو وفاد جو ہے وہ شہید نہ ہو جائیں، اس طرح قرآن کتاب اللہ جو ہے ضائع نہ ہو جاتے، اس لیے ہمیں ان کو لکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہم وہ عمل کس طرح کریں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اصرار کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کا بھی خیر صدر ہوا، پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں یہ حکم جاری کیا کہ آپ جو ہے نا قرآن مجید کو لکھیں ایک کتاب میں، اور جن جن کے پاس دو دو یعنی کہ دو شاید مل جائیں آپ کو لکھا ہوا اور یاد کیا ہوا تو اس کو آپ درج کریں۔ جو پھر یہ کام یعنی کہ حضرت بکر صدیق کے زمانے میں شروع ہوا، وہی اسی زمانے میں ایک قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی گئی۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کی جو ترتیب ہے آیات کی، اور سور کی، صورتوں کی اور آیات کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ یہ تو توفیقی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف توقیفی ہے، یعنی کہ وقف اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے بتائی گئی ہے، یہ یعنی کہ صحابہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ، کیونکہ جب نازل ہوتا تھا نبی علیہ السلام فرماتے تھے یہ فلاں صورتیں فلاں آیتیں فلاں کے ساتھ آپ ملائیں، تو قرآن کی ترتیب جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ نزول کی ترتیب مختلف ہے، اور جو ہے یہ قرات کی ترتیب وہ مختلف، جو ہم قرآن پاک لکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ جو ہے یہ ترتیب ہی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے بتائی تھی۔ دوسری جو ہے جس طرح ہم پہلے آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اسی طرح آخری آیت رسول اللہ یہ صورت آخری نازل ہوئی ہے، یہ ترتیب ہے محمد طرف سے اور نبی علیہ السلام کو بتائی گئی۔ اچھا سر، یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا تین چیزوں کا مجموعہ، یاد کی تقسیم جو آپ نے بتائی ہے، یہ ذرا بتائیے، میرا نا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک، تو قرآن مجید کی جو یعنی کہ ہر عالم کی اور ہر مفکر کی اپنی اپنی ایک سمجھ ہے، تو یہ علامہ جو محمد حضیری صاحب ہیں ان کے یہاں قرآن مجید کی آیات کی جو تین عکس انہوں نے تقسیم کی ہے، وہ آیات کو، ایک جو آیات ہیں جو ایمانیات پہ ہیں یعنی عقائد پہ ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دوزخ جنت دوزخ کے بارے میں، یعنی کہ جہنم کے بارے میں، تو دین کے علوم میں بحث کی جاتی ہے، جب علم کلام ہے یا اصول دین، تو اس میں ان آیات کے بارے میں ان کا دفاع ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم میں مجموعہ ہے آیات کا، وہ اعمال قلبیہ کے متعلق ہے، یعنی انسان کے جو باطنی معاملات ہیں ان کے متعلق ہے، اس کو علم اخلاق، علم یعنی کہ زہد، تقویٰ اور تصوف میں ان میں زیر بحث یا ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسری جو آیات ہیں وہ ہے اعمال ظاہریہ، یعنی کہ ہم جو اعمال جو کرتے ہیں، عمل جو ان کے ذریعے کرتے ہیں، اس کا ہم ان کو بولنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، یا چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا، جو بھی ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں، تو اس کے متعلق جو آیات ہیں تو اس کو علم یعنی فقہ میں اس کو زیر بحث یا اس کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی بنیادی طور پہ ہم تین ہمارے انسان کے جو اعمال ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس قرآن کی آیات کا تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بس بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔